اور واجب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں ہم تاخیر نہیں کر سکتے اور اس میں ہم جو ہے وہ اپنی کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے، اور نہ ہی ہم کسی شخص کی جو ہے وہ ثواب دید پر اس کو چھوڑیں گے کہ اس کے باطل اور نافذ ہونے کا وہ حکم جاری کرے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور امر ہے، یعنی وجوب کے درجہ رکھتا ہے، تو اس لیے قربانی جو ہے یہ واجب ہے، اس کو کرنے سے ہی واجب جو ہے وہ ادا ہوگا۔ اگر جانور حاملہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اگر جانور حاملہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی کا حکم کیا ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کیا اور اس کے پیٹ سے اگر زندہ بچہ نکل آیا تو اس کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو اس کی ماں کے ساتھ کیا، یعنی اس کو بھی ذبح کر دیں گے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کو زندہ صدقہ کر دے۔ اگرچہ جو اس کے حاملہ ہونے کا جو پتہ ہے وہ ذبح کے بعد چلے تب بھی جی اس کو اسی وقت ذبح کر دیں، اور اگر نہیں ذبح کر رہے اس وقت تو پھر جو ہے وہ اس کو صدقہ کر دیں۔ بغیر دعا کے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیتے ہیں تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن کریم کے اندر سورہ انعام میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جن چیزوں پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے ان کو کھانا جو ہے وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو اگر تو ذبح کے وقت اللہ کا نام ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے، نہیں لیا، تو ایسی صورتحال میں وہ جانور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ حلال نہیں ہوگا اگر جان بوجھ کر اس کو چھوڑا ہے۔ اور اگر کسی کو دعا پوری یاد نہیں ہے تو پھر وہ بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ لے تو اس سے بھی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ امام بخاری نے اور مسلم نے بھی ایک حدیث طیبہ روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے کہ سرکار نے 2 مینڈے چت کبرے سنگھوں والے منگوائے اور ان کو حضور نے ذبح کیا، اور سرکار نے جب ان کی گردن پر چھری چلائی تو بسم اللہ واللہ اکبر کہا۔ اگر جانور چوری ہو جائے تو پھر اگر قربانی کا جانور چوری ہو جاتا ہے تو اس میں اگر تو وہ جس نے قربانی کا جانور لیا اگر وہ مالدار ہے تو اس نے جانور گم ہونے کے بعد اور جانور خرید لیا، تو ایسی صورت میں اب اس کو اختیار ہے وہ مالدار شخص کو کہ وہ اس جانور کو قربان کرے یا جو اس نے بعد میں لیا ہے اس کو قربان کرے، جو جس کو چاہے وہ قربان کر سکتا ہے۔ لیکن اگر فقیر نے قربانی کا جانور خریدا اور اس سے وہ چوری ہو گیا، گم ہو گیا، اب وہ جانور جو ہے وہ دوبارہ واپس آ گیا، اس نے کوئی اور جانور لے لیا قربانی کے لیے، تو ایسی صورتحال میں اس کو دونوں جانوروں کو ذبح کرنا یہ ضروری ہے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے غسل دیا جاتا ہے اور کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے، تو کیا یہ ضروری ہوتا ہے؟ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بعض علاقوں میں جو ہے وہ اس کو غسل بھی دیتے ہیں، وضو کرواتے ہیں، یا کہتے ہیں جی اسے کچھ کھلا پلا کر پھر ذبح کیا جائے، تو یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ لازم ہے پھر ہی قربان کیا جائے گا یا پھر اس کو ذبح کیا جائے، لیکن اگر کسی جگہ کو اس طرح کرتے ہیں اس کو کھلا پلا کر ذبح کرتے ہیں تو آپ اس کو غسل کروا دیتے ہیں، وضو کروا دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اکثر لوگ قربانی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیتے ہیں یا پھر اپنے اعزاء و اقربا کی طرف سے قربانی دیتے ہیں، تو کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ اس مسئلے کے حل کے لیے سے پہلے جو ہے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی طرف سے اس واجب کو ادا کرے گا، پھر وہ جس کی طرف سے چاہے وہ اپنے والدین کی طرف سے کرنا چاہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے اسے اپنی طرف سے قربانی کرنا جو ہے یہ لازم اور ضروری ہوگا، کیونکہ باقیوں کی طرف سے قربانی وہ نفلی ہوگی، اس کے اوپر واجب قربانی ہے۔ تو بعض اوقات گھروں میں جیسے آپ دیکھتے ہیں دیہاتوں میں اور بعض دفعہ شہروں میں بھی یہ رواج ہوتا ہے کہ ایک بکرا لے آتے ہیں، کہتے ہیں جی سب کی طرف سے ہو گیا ہے، تو یہ بھی میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ اگر ایک بکرا لے کے آئیں تو وہ سب کی طرف سے نہیں ہوگا، جس شخص پر قربانی واجب ہے اور جو لے کے آیا ہے اگر اس پہ واجب ہے تو وہ صرف اس کی طرف سے ہی ادا ہوگا، اگر گھر میں باقی کسی پر واجب ہے تو وہ اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا جب تک وہ قربانی نہیں کریں گے۔ یہ بعض ٹائم ہوتا ہے کہ ایک بندہ 2 جانور خریدتا ہے اور ان میں سے ایک کو اپنے اور ایک کو اپنے کسی فوت شدہ وارث کے ساتھ وہ منسوب کر لیتا ہے، تو اگر اس نے پہلے اپنے کسی وارث کی جو فوت ہو چکا ہے اس کی قربانی کر دی اور ابھی تک اپنی قربانی نہیں کی، اگر جو اس نے اپنے جانور کو منسوب کیا ہوا ہے تو کیا پھر وہ ایسا کر سکتا ہے؟ اگر کسی بندے نے 2 جانور خریدے ہیں
ایک جو ہے وہ اپنے لیے قربانی چونکہ اس کے اوپر بھی واجب ہے، اور دوسرا وہ اگر کسی کے لیے قربانی کرنا چاہے اپنے کسی عزیز و اقارب کے لیے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ اپنی طرف سے کرے۔ اگر وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا اور وہ کسی اپنے فوت شدہ کی طرف سے پہلے کر دیتا ہے، جو نفلی قربانی اس پہ عائد ہے اس کی طرف سے وہ پہلے کر دیتا ہے اور اپنی قربانی بعد میں کرتا ہے، ایام نہر کے اندر ہی جو 3 دن ہیں ان 3 دنوں کے اندر اندر وہ قربانی کر لیتا ہے، تو اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا، اور جو نفلی قربانی جن کی طرف سے کی ہے ان کی طرف سے بھی ادا ہو جائے قربانی گا۔ کے جانور کے گوشت کو تقسیم کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہوگا؟ افضل تو یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کے لیے، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ عوام الناس کے لیے یعنی عام لوگوں کے لیے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے، اور کل کو اگر صدقہ کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، اور اگر کل مال جو ہے وہ کل گوشت اس کو اگر گھر میں رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اگر سارے کا سارا مال وہ اپنی فریج کے اندر سٹور کر لیتا ہے، رکھ لیتا ہے، تو اس سے قربانی کی روح جو اصل روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو اس کا اصل مقصد ہے وہ نہیں رہتا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جو غربا اور فقراء ہیں جنہیں سارا سال کھانے کے لیے گوشت نہیں ملتا، تو ان کو جو ہے ان کے منہ تک یہ لقمہ پہنچے اور ان کے منہ سے دعائیں نکلیں۔ اگر محرم الحرام سے قبل جو ختم کرنا لازم ہوتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ محرم الحرام سے قبل قربانی کے گوشت کو ختم کرنا یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ 3 دن سے پہلے جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ جو ممانعت ہے یہ اب منسوخ ہو چکی ہے، تو اب جب تک چاہے کوئی رکھ سکتا ہے۔ بلکہ کچھ دنوں پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا اور وہ مجھے بتا رہا تھا کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ بھی 3-4 دن پہلے ختم ہوا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یعنی پورا سال انہوں نے اس کو چلایا ہے۔ تو لوگ رکھتے ہیں، باقی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ہمارے سامعین کو آگاہی فراہم کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے یوٹیوب چینل پر بلایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا، یہاں پر مفتی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کس طریقے سے جو چیدہ مسائل تھے ان سے ہمیں روشناس کروایا، اور یقیناً یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں کہ جن سے روشناس ہونا ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے جو قربانی کے حوالے سے آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ پہ یا فیس بک کے ذریعے بھی یا ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس کا احترام کرنے اور اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ